مدینہ یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا زبردست چینل ہے, اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. عن ابی ہریرۃ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. معزز سامعین کرام، دوستان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب تشریف لائے اس فقیر کو سماعت کرنے کے لیے. اور کافی وقت سے اعلان ہو رہا تھا کہ 3 جون یعنی آج کے دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت موجد ملت طاہرہ مجدد میعتہ ماضیہ و حاضرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی سیرت پر آج کی گفتگو ہوگی. لہٰذا یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی حاضر آیا. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی جو پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں 7 آیات ہیں اور یہ پوری طرح سے دعا ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں ہمارا رب ہمیں دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے کس طرح مناجات کی جائے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی سے ہدایت طلب کی جائے. تو قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بندہ عرض کرتا ہے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ معلوم پڑا کہ راستے بھی 2 ہیں. اگر سیدھا راستہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں ٹیڑھا راستہ بھی ہے. راستے ایک نہیں ہیں، راستے کئی ہیں. ہمیں تو اسی راستے پر چلنا ہے جو سیدھا ہے اور جو جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو آگے قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے ان نیک بندوں کا راستہ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی کا انعام ہوا، اکرام ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا، اور جو مشہور زمانہ ہوئے، جنہوں نے اسلام کی خدمات کی اور دنیا سے بحالت ایمان، بحالت اسلام رخصت ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، ان کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے بعد بھی بے شمار ہستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کا نام آب زر سے لکھا جاتا ہے اور جن کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں. اس 1450 سالہ سفر اسلام میں بہت سی ہستیاں ایسی ہوئی ہے. ان میں ایک ہستی ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آج اہل سنت کا سچا مذہب جن کے مسلک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت. اس ذات پر بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا ہے، بہت کچھ بولا گیا ہے. آپ
تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے جامعات میں بڑے بڑے مدارس میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. وہ ایسی ہستی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کارنامے سے تقریباً اپنے بیگانے سبھی واقف ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش 14 جون 1856 عیسوی اسلامی تاریخ 10 شوال المکرم ہجری 1272 کو ہوئی بریلی شہر میں. ان کے والد ماجد خود بہت بڑے عالم تھے، مولانا نقی علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں ایک بڑے مجمع کے سامنے، جس عمر میں بچے 2-4 لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے مجمع کے سامنے زبردست تقریر فرمائی، مولود شریف پڑھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل تعلیم اپنے گھر ہی پر حاصل کی. بعض علوم کے لیے حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد اور 1-2 اساتذہ سے رجوع فرمایا، ورنہ باقاعدہ تعلیم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے گھر ہی پر حاصل فرمائی. اعلیٰ حضرت کی مکمل تعلیم، دینی تعلیم 13 سال 10 ماہ 15 دن کی عمر میں پوری ہوئی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اسی دن بالغ بھی ہوا، یعنی اسی دن مجھ پر نماز بھی فرض ہوئی. سبحان اللہ. آج ہمارے 13 سال کے بچوں کو غسل کے آداب نہیں معلوم. اس عمر میں اعلیٰ حضرت تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل فرماتے ہیں. اور آپ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ آپ نے باقاعدہ فتویٰ تحریر فرمایا، سوال کا جواب دیا جو 100% درست تھا، تو آپ نے ساری ذمہ داریاں امام اہل سنت کے سپرد فرما دی. اب یہاں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت دین کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہاں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو خدمت دین فرما رہے ہیں، اس میں تقریباً 1400 کتابوں کی تصنیف بھی ہے، اس میں سفر حج و زیارت بھی ہے، اس میں خانگی زندگی بھی ہے، اس میں عوام سے ملاقات بھی ہے، اس میں عبادت و ریاضت بھی ہے، بیعت و ارشاد بھی ہے، اس میں آرام فرمانا بھی ہے، اس میں سفر و حضر بھی ہے، اس میں تبلیغ و ارشاد بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور پھر 1400 کتابیں تحریر فرمائی. سوچنے والی بات ہے کہ جس کے زندگی میں ایک جان ناتواں ہے، ہر سو عذاب زندگی کے مصداق، جس کے ذمہ اتنی ذمہ داریاں ہوں، اتنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے وہ شخص 1400 کتابیں تحریر کر رہا ہے. اندازہ کیجئے جو کام پوری یونیورسٹی کا تھا، جو کام پوری ٹیم کا تھا، وہ تنہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی ذات سے انجام دیا ہے. محققین نے جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی زندگی پر تقسیم کیا تو بتایا کہ اعلیٰ حضرت ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں سے خانگی زندگی نکالیے، تبلیغ و ارشاد نکالیے، سفر حج و زیارت نکالیے. اللہ اکبر کبیرہ. 1400 تقریباً کتابیں اور کئی علوم پر کتابیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی. خاص طور سے آپ کی فتاوی رضویہ شریف جو 12 جلدوں میں ہے اور ہر مکتبہ فکر کی لائبریری کی زینت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دیوبندی عالم کا حوالہ دیتا ہوں جس کا بیان ہے اور باقاعدہ چھپا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے بلکہ چھپا ہوا ہے. مولانا انظر شاہ کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث تھا اور صحیح بخاری کی اس نے شرح بھی لکھی ہے. اس نے کہا ہے اگر فقہ میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہو تو مولانا احمد رضا خان کی کتابیں دیکھو. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کی تعریف و توصیف اس کے حریف بھی کریں، اس کے دشمن بھی کریں، وہ امام اہل سنت کی ذات ہے. ایک طرف فقہ حنفی کا شاہکار، عظیم الشان شاہکار انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف، دوسری طرف ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف.
آج اردو زبان میں جتنے تراجم مارکیٹ میں ہیں، جتنے بھی ہیں، 100-200 بھی ہوں، میں نے گنا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ہیں، کئی مکاتب فکر کے ہیں، سارے قرآن کے ترجمے ایک طرف رکھیے اور کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس کو رکھیے۔ رب کعبہ کی قسم، جب آپ ایمان کی نظروں سے پڑھو گے تو آپ کے ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، چاشنی پیدا ہوگی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت خدا میں اضافہ ہوگا، اولیاء اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کا ایسا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو کنز الایمان کی صورت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن ہے۔ اب یہ ترجمہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جس میں تقریباً 15 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، الجامعۃ الازہر مصر میں ہے۔ یہاں پر دنیا کی ہر زبان کا ایک ترجمے کی کاپی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب انہیں اردو زبان کا ترجمہ رکھنا ہوا کہ اردو زبان میں کس ترجمے کا انتخاب کیا جائے تو بہت سارے تراجم تھے، اشر فیلی تھانوی کا بھی تھا، حفیظ فتح محمد جالندھری کا بھی تھا، مولانا محمد جوناگڑھی کا تھا، کئی لوگوں کے تھے، سب کو دیکھا گیا۔ تو ایک اہل حدیث عالم جو زئی قبیلے سے جس کا تعلق ہے، اس نے جب کنز الایمان کو دیکھا اور بعد میں جب اس نے اپنا تبصرہ کیا سارے تراجم پر تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ کنز الایمان جو احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے وہ ایسا ہے جو نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے، یعنی کسی ترجمے سے کاپی کر کے نہیں لکھا گیا، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی ہے، یعنی پہلے سے کوئی ترجمہ ہو تو اس کو شرح کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کنز الایمان نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی ہے، بلکہ یہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ غور کریں آپ کہ امام اہل سنت نے قرآن پاک کا جو ترجمہ فرمایا ہے اس کے حوالے سے جب بد مذہبوں نے کئی اعتراضات کیے تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا خان قادری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کا مسکت جواب دیا ہے، کتابی صورت میں آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بھی کئی محققین اہل سنت و جماعت نے اس کے اوپر اس کے دندان شکن جواب دیے ہیں، آپ اسے سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قوم کو 1400 کتابیں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ کتاب ایک ایسا ہتھیار ہے، بلکہ عالم کا ہتھیار ہے۔ تقریریں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 دن 4 دن یاد رہتی ہے، لیکن جب کتاب پاس میں رہتی ہے تو کوئی کبھی بھی آ جائے کتاب کی روشنی میں ایک عالم اسے جواب دے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ماننے چاہنے والوں کو علم سے یتیم نہیں چھوڑا ہے بلکہ مالا مال فرمایا ہے۔ جو کام پورا ایک مدرسہ اور پوری ٹیم نہ کر سکی وہ تنہا ذات رضا نے انجام دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حدیث میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کی سند کہاں سے ہے، تو ہندوستان میں حدیث کی خدمت فرمانے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حدیث کا علم لانے والے اور اس کی ترویج و اشاعت فرمانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سلسلہ حدیث انہی لوگوں سے جا ملتا ہے اور پھر یہاں سے بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ اور فقہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ عبد الرحمن مکی سے ان کو سند ہے، اجازت ہے، اور یہ سلسلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے واسطے سے جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی حیات طیبہ میں 2 حج ادا فرمائے اور سن 1877 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماریرہ شریف اپنے والد ماجد کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اس وقت کے شیخ اعظم جو مسند ارشاد پر جلوہ بار تھے، جلوہ فگن تھے، ان کے دست حق پرست پر اعلیٰ حضرت داخل سلسلہ عالیہ قادریہ ہوئے۔
اور شیخ نے مرید فرماتے ہی آپ کو جمیع سلاسل کی خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو بعض لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ آپ مرید کرنے کے بعد علماء کو کئی دنوں تک مراقبہ مجاہدہ کرواتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ آپ نے بریلی کے ان عالم صاحب کو بیعت فرماتے ہی تمام سلاسل کی خلافت و اجازت دے دی؟ تو حضرت شاہ علیہ رسول احمدی فرماتے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے دلوں میں میل کچیل ہوتا ہے، تو ذکر الہی کے ذریعے، ذکر خفی و جلی کے ذریعے، مراقبہ مجاہدہ کے ذریعے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن جب احمد رضا بریلی سے چلے تھے تو ان کا دل آئینے کی طرح صاف تھا، ان کو کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے جمیع سلاسل کی خلافت و اجازت دی۔ اور دنیا میں ہر مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے، میرا فلانا پیر ہے، فلانا پیر ہے، لیکن قربان جائیے کہ اعلیٰ حضرت کے پیر فرماتے ہیں کہ جب روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کہے گا کہ تو میرے پاس ایسا کون سا عمل لایا ہے جس بنا پر میں تیری بخشش کروں، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا کہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کہ اعلیٰ حضرت ہم گنہگاروں کے لیے تو نجات کا ذریعہ ہے ہی، لیکن ان کے پیر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ آج کے چادر چور مجاور جو مزاروں پر گانجا پھونکنے والے، سٹا مارنے والے، یہ چرسلے گردلے، صحابہ پہ بھونکنے والے کتے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، حرام خورو سن لو کہ پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے، اونچا بننے کے لیے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں۔ امام احمد رضا نے وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اہل سنت کا سچا مذہب امام احمد رضا کے مسلک کے نام سے پہچانا جاتا رہے گا۔ تم صرف چادریں چراتے رہو، مورچھل مارتے رہو، شیرنی میں سے حصہ لیتے رہو، قبروں کی تجارت کرتے رہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضرت نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ آج سنی ہی کیا، دیوبندی بھی ان کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اور احمق سمجھتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت مطلب بڑے حضرت۔ بڑے حضرت بھی کہہ رہا ہے، مخالفت بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں لکھی، صرف تقریر نہیں کیا، صرف گھوم گھوم کر پیری مریدی کر کے نذرانہ نہیں بٹورا، کتابیں بھی لکھی، مساجد بھی قائم فرمائی، مدارس بھی قائم فرمائے، تبلیغی دورے بھی فرمائے، اور بیانات بھی کیے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا، فتاوی نویسی بھی فرمائی۔ 1904 میں آپ نے 2 بچوں کو لے کے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح بخاری کا درس دیا، اور مدرسہ منظر اسلام کی بنیاد رکھی آپ 1904 میں۔ آج بھی درگاہ اعلیٰ حضرت سے پہلے یہ مدرسہ، جس کی 3 منزلہ عمارت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے فارغین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر علم دین کی، قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کی ہے، صحاح ستہ میں سے، یعنی 6 صحیح کتابوں میں سے حدیث کی ایک سنن ابی داؤد بھی ہے۔ اس کی ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عن ابی ہریرہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد، علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کے بندوں کے لیے ان کے دین میں تجدید کرے گا، دین کو کاٹے گا۔ دین کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو برائیاں اس میں آ ملی ہے، یا برے لوگ دین کو برائی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کاٹ کاٹ کر پھینکے گا اور دین کو جدا کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کارنامہ کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تن کے گورے من کے کالے، انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے،
مسلمانوں میں دو ہی فرقے تھے، شیعہ اور سنی۔ شیعوں میں کئی فرقے تھے اس وقت، اثنا عشری، امامی اور فاطمی، بہرا، کھوجا، نصیری، بہت سارے تھے، مہدوی۔ اہل سنت و جماعت میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اہل سنت و جماعت صرف 4 اماموں کے مقلد تھے، امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے۔ یہ 4 فقہی مسلک ہیں۔ یہ 4 ایک دوسرے سے ٹکرانے والے مذاہب نہیں ہیں، یہ 4 فقہی مذاہب ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے مذاہب نہیں ہیں۔ یہ سب کا مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ 4 فقہ کے 4 گروپ ہیں۔ تو مسلمان جو ہندوستان میں اس وقت تھے اہل سنت و جماعت، انہی 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی فقہ میں پیروی کرتے تھے، عقائد میں سب ایک ہی تھے۔ انگریز کے منحوس قدم پڑے، انگریز نے چند مولویوں کو کھڑا کیا، ضمیر فروش مولوی جو ریال پہ اور ڈالر پہ رال ٹپکاتے ہیں اور اپنے ایمان کو کسی وقت بھی کسی چوراہے پہ بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحبان جبہ و دستار۔ اور عوام کیا دیکھتی ہے؟ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، حضرت ہے، یہ جھاپک جھوا داڑھا ہے، یہ گاڑا گاڑا عربی بول رہا ہے، یہ عین قاف ہا اتنا مضبوط نکال رہا ہے، تو بہت بڑا شیخ ہے۔ کتنی بار میں نے تم سے سمجھایا کہ سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ تم لوگ صرف یہی نہ دیکھتے ہو کہ بہت بڑا علامت الدہر دکھ رہا ہے، تو اندر سے بھی کچھ ہے کہ نہیں دیکھو نا بھائی میرے۔ تاج محل ہے تو بہت خوبصورت، لیکن چور اندر جائیں گا کیا لینے کے لیے؟ اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جو باہر سے خوبصورت دیکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے، دکھتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اندر سے بھی بھرا ہوا ہو۔ تو دیکھو اندر سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں۔ انگریزوں نے چند ضمیر فروش مولویوں کو خریدا جنہوں نے بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کی ہیں، بدترین گستاخیاں کی ہیں۔ اور پھر اس طرح جماعت دیوبند کا وجود آیا۔ 1857 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت کے 1 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ پھر اسی زمانے میں اہل حدیث فرقہ پیدا ہوا۔ یہ آج کل کے بدماش قسم کے لونڈے جو مسجد میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، ترقی پسند لونڈے، ہر چیز میں کمی کمی کمی، یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں۔ یہ شغت البخارا لوگ جو ہیں آج کل گھومتے ہیں حدیث قرآن بغل میں لے کر، ردی کی طرح چائے پینے بیٹھے وہیں بخاری کھول دیا، کہیں پنچر بنانے بیٹھ گئی وہیں بخاری کھول دیا، پکوڑا تلتے تلتے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، چپل سلتے سلتے بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ جن کمبختوں نے قرآن و حدیث کی عظمت کو گھٹا دیا، یہ بدماش لونڈے بھی اسی دور کی پیداوار ہیں، اور یہ انگریزوں کی ہی پیداوار ہے۔ اتنے بڑے بقرات، آتا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن ماشاء اللہ معلوم پڑتا کتنے قابل ہیں، اتنے قابل ہیں کہ یہ صحابہ کو حدیث سکھا دیں گے۔ بتاؤ، ہاں حضرت عمر فیصلہ فرما رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، اور یہ انگریز کی ناجائز حرامی اولاد آج چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے۔ جو صحابہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ مجھے بتائیے وہ کیسے اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ فرقہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ پھر اب انگریزوں نے دیکھا ہم نے دیوبندی بھی پیدا کر دی ہے، اہل حدیث بھی پیدا کر دی ہے، اہل قرآن بھی پیدا کر دی ہے، چکڑالوی بھی پیدا کر دی ہے۔ پھر ایک صاحب کا کھوپڑا خراب ہوا، روشن نئی دنیا ایجوکیشن علی گڑھ میں یونیورسٹی بنا لی سر سید احمد خان، نیچری فرقے کا بانی، جس نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، جنت و دوزخ کا انکار کیا۔ ایسے خبیث شخص نے مسلمانوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ کیا۔ پھر ایک طرف مولوی عبدالکلام آزاد، ایسے کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ انگریزوں نے کہا چلو اب ان سب کا ابا ہم پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انگریز جب ہندوستان میں آیا تو حکومت کس سے چھینی تھی؟ مسلمانوں سے۔ لیکن یہاں ہندو مسلمان دونوں بڑے پیار سے محبت سے رہتے تھے، اور رہنا بھی چاہیے۔ کوئی کتنی بھی شرارت کرے، بدماشی کرے، لڑائی لگائے، بالکل نہیں، کسی بھی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اب انگریزوں نے دماغ لگایا کہ مسلمان کبھی بھی ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، علاقہ کے علاقہ صاف کر دیتے ہیں، چوکیوں پہ حملہ کر دیتے، چھاؤنی پہ حملہ کر دیتے،
ہاں سب خون مارتے ہیں. اچھا ایسا کیوں کہ مسلمانوں کو ان کے نبی نے جہاد کا حکم دیا ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو. اچھا اب نبی نے کہا جہاد کرو تو اب جہاد کو ختم کرنے کے لیے بھی تو کوئی نبی ہونا چاہیے نا. سادے سودے مولوی سے تو کام چلے گا نہیں. ارے کوئی مولوی صاحب صبح صبح اٹھ کے بکنے لگے کہ نماز کا حکم ختم ہو گیا تو آپ کتنا جتیائیں گے ان کو, کتنا ماریں گے کہ ابھی احمق الناس, جب قرآن کہہ رہا نماز فرض ہے, رسول اللہ فرما رہے نماز فرض ہے, تو تم کون ہو جو نماز کی فرضیت کو ختم کر رہے ہو. تو نماز کی فرضیت کو ختم کرنے کے لیے شارع ہونا ضروری ہے نا, جس کا شریعت میں جس کا حکم شریعت ہو, جس کی بات شریعت ہو. انگریزوں نے بڑا دماغ لگایا. تو وہ لاہور کے کورٹ میں ایک چپراسی تھا جو کورٹ کے اندر وکیل کے ہاتھ کے نیچے پیپر لا کر دینے کا کام کرتا تھا. تو انگریزوں نے پہلے اس کو بنایا مولوی, پھر بنایا مجدد, پھر بنایا مصلح, پھر بنایا مہدی, پھر بنایا مثل عیسیٰ, پھر بنایا عیسیٰ ابن مریم, پھر بنایا ذلی نبی, بروزی نبی, اور پھر بنایا تمام انبیاء کا مجموعہ. بتائیے معاذ اللہ رب العالمین, یعنی مرزا غلام احمد قادیانی. اب یہ خبیث نے پنجاب سے نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ٹائم ہے اس وقت میں کتنے فتنے اٹھے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو قرآن میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے, حدیث میں کیا تبدیلی ہوتی, آپ کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے, آپ کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. دین میں کیا بدلا جا رہا ہے, دین کے نام پر کیا تماشا کیا جا رہا ہے, آپ کو احساس ہی نہیں ہے. اور یہ فتنے پھیلتے جاتے اور سارے مسلمان قرآن و سنت کے نام پر, دین کے نام پر ان کی گمراہیت کا شکار ہو جاتے, اور اس طرح مسلمانوں کا شیرازہ ختم ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو دین میں اٹھنے والے فتنوں کا سر قلم کرے گا اور دین میں نکھار پیدا کرے گا. جب دین پر حملہ ہو رہا تھا حدیث و قرآن کے نام پر, رسول اللہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, مر کے مٹی میں مل گئے, بیٹی کے کام نہیں آ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء چوڑا چمار سے بدتر ہے, گاؤں کے چودھری کے برابر ہے. جس کا نام محمد ہے اس کو کسی بات کا کوئی پاور ہی نہیں ہے, اور مسلمانوں کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ ایسا کہنے والے شیخ الاسلام, حکیم الامت, مجدد الملت, قاسم العلوم والخیرات, بڑے بڑے مدرسے بنانے والے, جامعات بنانے والے, قرآن و سنت کے پڑھنے والے, حدیث و قرآن کا علم رکھنے والے, ایسے لوگ تھے. اب مسلمان جائے تو کہاں جائے. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے کٹھن وقت پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے بریلی میں امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا. اور سن لو, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خاندانی رئیس تھے, خاندانی رئیس, اتنے بڑے رئیس کہ اپنے ذاتی پیسے سے مدرسہ چلاتے, کتابیں چھاپتے, علماء کو پڑھاتے, علماء کو گاؤں گاؤں بھیج کر قرآن و حدیث کی تبلیغ فرماتے, دین و سنیت کی اشاعت فرماتے. یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے. تو ان کے دور میں فتنے کثرت سے اٹھنے لگے. مہدوی فرقہ, قادیانی فرقہ, مرزائی فرقہ, نیچری فرقہ, وہابی فرقہ, دیوبندی فرقہ, جماعتی فرقہ, نہ جانے کتنے فتنے اٹھے. اور تنہا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے اپنے نو کے قلم سے ان تمام غداران رسول, گستاخان خدا و رسول کے سر کو قلم فرمایا اور اللہ و رسول کے دین کے جھنڈے کو بلند رکھا. آج بھی بلند ہے, قیامت تک انشاءاللہ بلند رہے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قادیانیوں کے رد میں 6 کتابیں لکھی. افسوس کہ آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا جو تعارف کراتے ہیں, عوام یہ سمجھتی ہے کہ بس وہ بہت اچھے شاعر تھے, شاعر ہی تھے, سلام لکھ کر گئے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود, اور 2-4 نعتیں. اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ کر کچھ شاعروں نے تو کوٹھیاں کھڑی کر لیے, بنگلے بنا لیے. ذرا تو سوچو, جس کے کلام میں اتنی برکت ہو اس کی ذات کتنی بابرکت ہو. جی, اعلیٰ حضرت کا تعارف ہر زاویے سے کروائیے, ہر جہت سے, ہر پہلو سے, ہر سمت سے, ہر طرف سے کروائیے کہ امام احمد رضا کتنے بڑے محقق تھے, کتنے بڑے فقیہ تھے, کتنے بڑے مفسر تھے, کتنے بڑے مورخ تھے, کتنے بڑے محدث تھے, کتنے بڑے قرآن و سنت کے گہرائی کے جاننے والے تھے, کیسے عظیم الشان شاعر تھے,
کتنے زبردست عاشق رسول تھے، اللہ و رسول کے دین پہ مر مٹنے والے مجاہد کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ ان کی اتنی صفات ہے، اتنی کوالٹیز ہے، اتنی اچھائیاں ہیں کہ الفاظ کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایک رات کیا کئی راتیں اگر امام احمد رضا پر گفتگو کی جائے تو کما حقہ ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت نے نعتیں بھی لکھی، قرآن پاک کا ترجمہ بھی فرمایا، اور اس امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف بھی تحریر فرمایا، اور اس امت مسلمہ کو ہر فتنے سے، ہر گستاخ رسول کی شرارت سے، مکر و فریب سے آگاہ بھی فرمایا۔ قادیانیوں کا رد، وہابیوں کا رد، دیوبندیوں کا رد، جب جب کسی نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی جرأت کی، میرے امام احمد رضا کا قلم چل گیا، اور ایسا چلا کہ اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا اعلیٰ حضرت۔ امام اہل سنت نے اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا سکہ مومنین کے قلبوں پر راسخ فرما دیا، جما دیا۔ وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ ذرا تو غور کیجئے کہ کیسا عشق رسول، اللہ اکبر۔ آج ہم بھی عاشق رسول بنتے ہیں، جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں، اور نماز فجر میں ٹانگیں اوپر کر کے سوتے رہتے ہیں، اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے پکڑو تو صحیح، یہ دامن اس طرح پکڑنا ہوتا ہے کیا؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی نہیں ہے، بس جلسے میں نعرہ لگا دیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندے پہلے پکڑ تو، جس کو غوث کا دامن ملتا اس کی حالت کیسی ہوتی؟ تیرے جیسی ہوتی ہے کیا؟ پہلے اپنی حالت سدھارو۔ امام احمد رضا وہ مرد مجاہد تھے جن کی زبان، جن کا قول اور فعل دونوں ایک تھا، جن کی خلوت و جلوت لاجواب تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آئے، ایک شعر لکھ کر کہا حضور ایک شعر لکھا ہے، آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ وہ شعر کیا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سرکار کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں جو شام میں چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں جو صبح چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے اس منظر کی جو منظر کشی کی ہے وہ یوں کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی سرکار کے روضے کے سامنے جو یہ فرشتے درود و سلام پیش کر رہے ہیں یہ درخت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی یہ لیلا کا خیمہ ہے، یعنی یہ سرکار کا روضہ جو ہے وہ لیلا کا گھر ہے، اس میں لیلا ہے، اور یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب مجنوں اور دیوانے بن کر اس کے شرف لقاء کے لیے، اس کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور اصلاح فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے، خدا کی قسم ایک سچا عاشق ہی جس کو عشق بلال کا صدقہ ملا ہو، عشق صدیق کا جس کو ٹکڑا ملا ہو، جس کو حضرات صحابہ کے عشق و محبت کی بھیک ملی ہو، وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا ادب کے خلاف ہے۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور دوسرا کیا تھا؟ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے مصرے کو ویسا ہی رہنے دیا، اور دوسرا مصرع کاٹ کر کیا مصرع لکھا سنیے۔ پہلا مصرع کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے۔ قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے۔ عرش معلی، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے لائق استوا فرما ہے، جو سب سے عظیم جگہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کا روضہ انور، آپ کی قبر مبارک اس عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور یہ فرشتے اس عرش اعظم کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ادب ہے۔ اور اللہ و رسول کے گستاخوں سے ایسی نفرت۔ آج لوگ وہابیوں کے یہاں بیٹیاں دے رہے ہیں، بیٹیاں لے رہے ہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، کھا لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ بتاؤ، جن کے علماء نے بارگاہ رسالت میں سڑی سڑی گالیاں دی ہیں، جن کو عرب کے علماء نے، خود سام الحرمین اٹھا کر دیکھ لو،
بدترین کافر کہا ہو، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیڈوی، اشرف علی تھانوی، ان کے کفر کو جاننے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھنے والے دیوبندیوں کی ہوٹلوں میں جا کر گوشت توڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں تھا، کھا لیے۔ اتنے بھولے بنتے ہو؟ ایک موبائل لینا ہو 2-4 ہزار کا تو 50 دکانیں کھنگالتے ہو، کئی ویب سائٹ دیکھتے ہو، ہر جگہ کے ریٹ کو کمپیئر کرتے ہو، تب کہیں جا کر لیتے ہو۔ ایمان عقیدے میں اتنے ڈھیلے کیوں ہو گئے؟ کہیں بھی جا کر کھا لیا، کہیں بھی جا کے رشتہ داری کر لی، اور مولانا کا کام کیا ہے؟ لڑانا۔ مولانا کو لڑانے کا پیسہ ملتا ہے کیا؟ مولانا پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، اس لیے نا کہ تم حق پر قائم رہو، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں سبھی سے دشمنی مول لی۔ آج اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا انہی کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے یہ مقبولیت کیسے عطا فرمائی؟ عشق رسول کے صدقے میں عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول دیکھیے، فرماتے ہیں کہ تمہارا کیسا ہی عزیز، ہم گنہگاروں کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیسا ہی عزیز، چاہے وہ تمہارا پیر ہو، چاہے تمہارا استاد ہو، چاہے تمہارا ابا ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، کیسا ہی مقرب ہو، قریبی ہو، اگر بارگاہ رسالت میں حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کرے تو اسے دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کیسے مسلمان بنو؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اعلیٰ حضرت نے اپنی 54 سالہ خدمت دین میں صحابہ کی عظمت کا بھی دفاع کیا، اولیاء اللہ کی عظمت کا بھی دفاع کیا، دین و سنیت کا بھی دفاع کیا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، اور ان پر اٹھنے والی ہر انگلی کو اپنی طرف اس کا اشارہ موڑ دیا ہے، ان پر اٹھنے والے ہر تیر کا نشانہ اپنی طرف پھیر دیا ہے۔ اور امام اہل سنت نے سنیت میں جو بدعات، خرافات گھس گیا تھا، لوگوں نے گھسا دیا تھا باپ دادا کے نام پر، ابا کرتے آئے ہیں، اماں کرتی آئی ہے، فلانے کرتے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ آج جو جاہل کہتے ہیں مجدد البدعات والخرافات، ان حرام خور دیوبندیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ بدبختوں، ذرا امام احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھو۔ انہوں نے مزار پر ہونے والی بدعات کو، شادی بیاہ میں ہونے والی بدعات کو، ماہ محرم میں ہونے والی خرافات کو، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہونے والی بدعات و خرافات کو کس زبردست طریقے سے انہوں نے رد فرمایا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی تم رد نہیں کرو گے۔ اعلیٰ حضرت نے جو غلط تھا اسے غلط لکھا، جو صحیح تھا اسے صحیح لکھا، پوری زندگی خدمت دین کی، جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیا، اور جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے آپ مرید ہیں، جن کے سلسلے میں ان سے سچا عشق کیا، ان کی شان میں کئی منقبتیں لکھی، اور جتنی بھی مقدسات اہل سنت و جماعت ہے ان سب کا اعلیٰ حضرت نے ادب و احترام کیا اور ہمیں کرنا سکھایا، اور فرما دیا کہ سنو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، فقط ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت کہو تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتا ہے، ان کی گیس بڑھ جاتی ہے، چھاتی پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ابے احمقوں، کچھ دن جا کر مدرسے میں پڑھ لکھ لیتے، ہمیشہ چادر ہی چراؤں گے تو کیسے مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ چوٹو، مدرسے میں جاؤ، کچھ سیکھو کہ ہر دور میں دین حق کو، ہر دور میں دین حق کو، اور آگے چاہے تو اللہ اور بھی کسی ذات کی طرف دین منسوب ہو سکتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بریلی سے شروع ہوا۔ مثال کے طور پر اگر گیہوں پنجاب سے آیا تو آپ کہتے ہیں پنجاب کا گیہوں ہے، پنجاب کا گیہوں ہے کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پنجاب ہی میں پیدا ہوا تو پنجاب ہی نے دیا ہے، دیا اللہ نے ہے، پیدا پنجاب میں ہوا، اس لیے نسبت پنجاب کی طرف کی گئی ہے۔ دین اللہ نے دیا ہے لیکن ملا ہم کو اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں سے،
جب دین پر حملے ہو رہے تھے، شب خون مارا جا رہا تھا، دین کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، ان سارے درندوں سے اعلیٰ حضرت نے دین کو بحفاظت ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اس دین کو اب مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی، اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جتنے مزاروں پر بیٹھے ہوئے چوٹے ہیں، جب یہ کوئی وہابی اعتراض کرتا ہے کہ اولیاء اللہ سنتے نہیں ہیں، تو یہ دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ باپ مجاور تو بیٹا مجاور، پوتا مجاور، سلسلہ ہی مجاور۔ اور مجاوروں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب بے وقوف لوگ، ان کے اندھ بھکت لوگ ان کو ایسے ہی چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ تو کون جائے مدرسے میں پڑھے، مار کھائے، 18-20 سال خراب کرے؟ ہاں؟ جب ایسے ہی مفت میں مالیدہ مل رہا ہے تو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ تو یہ جب اولیاء اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو یہ مجاور صاحبان دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ بلا شبہ کسی نہ کسی عالم ہی کو پکڑتے ہیں کہ چلیے جواب دیجئے، تو وہ عالم دلیل کہاں سے لاتا؟ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے۔ کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے۔ تو اعلیٰ حضرت کا احسان مانو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو مزاروں پر گنبد سلامت نہ ہوتے، درود و سلام کی محافل نہ ہوتی، یہ اعراس نہ ہوتے، یہ فاتحہ خوانی کی مجالس نہ ہوتی، یہ 10واں 40واں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو بند نکلا تھا دیوبند، وہ سارا کچھ بند کراتے کراتے جا رہا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے ان کا بند کاٹ دیا، ناڑے کا بند کاٹ دیا، اور پوری قوم کے سامنے ان کو ننگا کر دیا کہ پہچان لو یہ کون ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا احسان مانیے میرے بزرگوں، دوستوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے، ان کی فکر کو سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود بھی دین کا کام کیا، اور اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے، اسے نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے ارشادات دیکھیے کیا ہے۔ تو ان میں ایک ارشاد کیا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ مدارس قائم کیے جائیں۔ الحمدللہ یہ فقیر کلیم حنفی رضوی میری تنظیم جو 6 سال سے قائم ہے، اور بحمدللہ مہاراشٹر کے دیہی علاقوں میں جہاں پر اماموں کو معقول تنخواہ نہیں دی جاتی، 10 اماموں کو 6 سال سے تنخواہ دی جا رہی۔ اب ہم نے سنی بچوں کو قرآن کریم با تجوید پڑھانے کے لیے، چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے دیوبندیوں کے چھوٹے چھوٹے مدرسے سے پڑھ کے آنے والا بھی کس مخرج کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، تو لوگ دانت میں انگلی دبا لیتے ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تو حق ہمارا تھا نا، ہم تو صرف نیاز میں، فاتحہ میں، ڈھول میں، تماشے میں، چادر میں، گاگر میں، سندل میں، بنڈل میں، عرس میں، رت جگہ میں، ہلدی میں، مہندی میں، اسی میں الجھے رہے، اور دیوبندی جو ہے ان کاموں پر دیوبندیوں نے دھیان دیا۔ تو بحمدللہ ہم نے اپنی تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے ممبئی میں مکاتب شروع کرنے کا سلسلہ، مکاتب بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آج 3 جون ہی کو ہم نے 10 شوال المکرم کو چیمبور ناگباڑی ویسٹ ممبئی کے اندر مدرسہ اہل سنت اصحاب بدر کا افتتاح کیا ہے۔ بہت غریب بستی ہے، اس کا ویڈیو بھی ہم نے یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہے، فیس بک وغیرہ پہ ڈالا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ 25 بچے صبح، 25 بچے شام۔ اسی سال ہم نے 11 مکاتب بنانے کا سوچا، جہاں روزانہ 550 بچے، یہ وہ بچے نہیں ہیں جو باقاعدہ عالم بننے کے لیے آ کر رہیں گے، نہیں، جو اسکول کالج کے بچے ہیں وہ آ کر قرآن کریم صحیح سیکھیں گے، صحیح طرز پر، تاکہ ان کی نماز صحیح ہو جی۔ اور ساتھ میں دینیات بھی پڑھائی جائیں گی، عقائد اہل سنت کا بھی درس دیا جائے گا، تاکہ آگے بھی ان کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے۔ اور اس کے لیے یہ مدرسہ نمبر 2 ہے ہمارا۔ مدرسہ نمبر 1 مدرسہ اہل سنت نظمت المدینہ، جو ساکی ناکا کے اندر قائم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رمضان میں تعاون ہوا، لیکن اب بھی تقریباً 8 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تنظیم کا تعاون کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ جگہ خرید لی جائے۔ اس جگہ دارالافتاء قائم ہوگا، مدرسہ بھی چلے گا، اور باقاعدہ میں خود جو سنی نوجوان بچے ہیں ممبئی میں سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں دین و سنیت کا، ان کو ایک وقت دوں گا کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آئیں اور مناظرے کا طریقہ سیکھیں، اور بد مذہبوں کو دندان شکن جواب سوشل میڈیا کی معرفت سے دیں۔ ہمارا جو چیمبور کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کی ساری ذمہ داری جناب ساحل چاند صاحب جو شکاگو امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے اٹھائی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس کے تعمیری کام کے لیے بھی حصہ لیا ہے،
مدرسے کے مدرس کی تنخواہ بھی انہوں نے قبل از وقت دے دی ہے ماشاءاللہ. تو جیسے ویسے انہوں نے ذمہ داری لی ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے, ان کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے نانا نانی دادا دادی کی مغفرت فرمائے. ویسے ہی اور بھی سنیت کا درد رکھنے والے آگے آئیں اور زمینی سطح پر کام کرنا ہوگا. آپ دیکھیے نا مہاراشٹر کے اندر دیوبندیوں کے کتنے مدرسے ہیں, ہم اہل سنت کے کتنے ہیں. ان کے مدارس کا نظام دیکھیے, طلبہ دیکھیے, پڑھائی دیکھیے. افسوس کہ ہم لوگ صرف 50-50 ہزار کی چادریں مزار پہ چڑھانے کو ہی سنیت کا کام سمجھتے ہیں. مزاروں پر ڈھول تاشے بجانے کا نام ہی ہم سنیت سمجھتے ہیں. اللہ کے بندوں, تمہاری آنے والی نسلیں ایسا زمانہ دیکھیں گی کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ قبروں کے پاس جائیں گے اور تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا, دین پر چلنا مشکل ہوگا. کیا ہمیں وہ زمانے کی شروعات نہیں ہوئی ہے؟ میں کتنے ایسے لوگ دکھا دوں جو کہتے ہیں ارے یار میں تو بہت پریشان ہو گئے, سنی وہابی دیوبندی یہ وہ, اپنے کو کیا کرنے کا, جو مسجد دکھی جا کر سجدہ کر لو, نماز پڑھ لو, اتنے بھانگڑ میں جانے کا نہیں, اتنے ڈیپ میں جانا نہیں. ایسا کیوں؟ جب آج یہ حال ہے تو سوچیے آگے چند سالوں کے بعد کیا حال ہوگا. کئی سنی مساجد ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے, مدرسوں پر ان کا قبضہ ہے, دعوت و ارشاد کے کام پر ان کا قبضہ ہے, میڈیا پر ان کا قبضہ ہے, بیرون ملک کے دورے وہ لوگ کر رہے ہیں, یو کے میں US وغیرہ جا کر وہاں سے باقاعدہ فنڈ لا کر ہندوستان کی غریب بستی میں گمراہیت کا جال انہوں نے پھیلا دیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری قوم کے مخیر حضرات آگے آئیں اور مالی قربانی پیش کریں. دین کو صرف زبانی قربانی سے کام نہیں چلے گا, مالی قربانی بھی پیش کرنی پڑیں گی جی, اور اچھے مدارس کا قیام عمل میں لانا پڑے گا جہاں سے مجاہدین اسلام تیار ہوں اور اپنے اپنے علاقے کو سنبھالیں. میرے بھائیوں بزرگوں, تنظیم سنی جمعیت الاحناف اسی سال میں 11 مکاتب ممبئی کی مختلف بستیوں میں قائم کرنے کا ارادہ ہے تنظیم کا. ایسی بستیاں جہاں پر کوئی جا کر پڑھاتا نہیں ہے, یا وہاں سنی بچوں کے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں, یا بد مذہب وغیرہ کے مدرسے ہیں, تو وہاں مفت دینی تعلیم, ساتھ میں کتابیں وغیرہ سب کچھ دی جائیں گی. 2 وقت مدرسہ چلے گا, قرآن کریم بعد تجوید پڑھایا جائے گا, ساتھ میں عقائد اور عبادات وغیرہ کے مسائل سب کے سب سکھائے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھرپور تعاون کیجئے جتنا ممکن ہو, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تنظیم میں حصے والی قربانی میں حصہ لیں. اور اس کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820 672 770 9820672770. کال نہیں کریں, میں کال نہیں اٹھاتا ہوں. تنظیم سے ریلیٹڈ بات کرنی ہو, مدرسے وغیرہ کی تعمیر میں حصہ لینا ہو, چونکہ 11 مدرسے قائم کرنے ہیں, تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات تو اتنی اونچی ہے کہ ہم جیسے لوگ, کم علم لوگ, ان پر کیا گفتگو کریں. جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے. ہمیں اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مطلب, چونکہ صحیح بات ہے کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہ کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے. سبحان اللہ, وہ ذات ہے امام اہل سنت کی. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند رکھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری زندگی خدمت دین فرمائی. بالآخر بروز جمعۃ المبارکہ 25 صفر المظفر ہجری 1340 یعنی 28 اکتوبر 1921 کو علم و فن کا یہ آفتاب, مسلک حق کا یہ بے باک خطیب و ترجمان, دین متین کا یہ مبلغ اعظم بریلی کی دھرتی پر 2:38 پر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا. یعنی آپ کا وصال پر انوار ہوا. ابر رحمت تیری مرقد پہ گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پہ. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, جتنے لوگ آن لائن آ کر بیان سن رہے ہیں یا بعد میں جو لوگ سنیں گے, مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں اور سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے خدا بندے قدوس و جبروت,
جو کچھ تیرے نیک بندے کی شان میں بیان ہوا ہے مولا تعالی ان کے صدقے میں ہمارے جملہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے خداوند قدوس و جبروت، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوبوں کے صدقے میں دنیا سے اس بیماری کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی تیرے اس نیک بندے کے طفیل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے طفیل سنی جمعیت الاحناف کو ترقیاں عطا فرما۔ مولا تعالی جو 11 مکاتب بنانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اس نیک مقصد میں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ مولا تعالی مرتے دم تک ہم کو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھ، اور جتنے خدا و رسول کے دشمن وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، رافضی، شیعہ، خارجی، صلح کلی جتنے بھی ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کو ان کے وقتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے والا بنا۔ مولا تعالی ہم سب کو متسلب سنی بنا اور اہل سنت کے سچے مذہب پر یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو قرض دار ہوں انہیں بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما، جو کسی طرح کی پریشانی میں ہو مولا ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تبارک و تعالی رحم فرما، کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔